ریڈیو پاکستان مذاکروں کے سلسلے جمہوریت اور جمہوری رویے میں مذاکرہ سماعت فرمائیے۔ موضوع ہے جمہوری نظام اور باہمی تنازعات کا حل۔ پیشکش ریڈیو پاکستان فیصل آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے اظہر علی حاضر ہے۔ مذاکروں کا سلسلہ ہے جمہوریت اور جمہوری رویے، اور آج کا موضوع ہے جمہوری نظام اور باہمی تنازعات کا حل۔ اور اس گفتگو میں میرے ساتھ شامل ہیں جناب نسیم اینتھنی، سماجی خدمات کے حوالے سے بڑا نام ہے اور ریسرچ اسکالر ہیں، اور ڈاکٹر ارم سلطانہ، آپ چیئرپرسن ہیں میس کام ڈپارٹمنٹ کی جی سی یونیورسٹی فیصل آباد۔ جی نسیم، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت پاپولر جو نظام ہے، نظام حکومت، وہ جمہوریت ہے، اور ہم بھی اسلامی جمہوری مملکت ہیں، اور جمہوریت اور جمہوری رویے اور اسی کے آگے پھر جمہوری نظام میں جو باہمی تنازعات کا حل ہے اور باہمی احترام ہے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، برداشت کرنا اور اکثریت کے فیصلے کو قبول کرنا، یہ ہمارا مین آج موضوع ہے، تاکہ ہم اس جمہوریت کی خوشبو کو عام کر سکیں اور اس کو فروغ دے سکیں۔ اور جو ہمارے سامعین ہیں وہ جمہوریت، اس کی تعریف اور اس نظام کی جو خصوصیات اور اچھائیاں ہیں ان سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر سکیں۔ تو آپ سب سے پہلے تو جمہوریت کیا ہے اور اس میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام اور برداشت کا جذبہ، یہ کیسے لنک ہے؟ جہاں تک رہا سوال جمہوریت کا، تو جمہوریت تو ایک سیدھا سا فارمولا ہے، اس کو ایک لفظ میں یا ایک سینٹینس میں سمو نہیں سکتے، بلکہ یہ ایک پروسیس کا نام ہے جی۔ اور جمہوری نظام جو ہے وہ صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ اس میں جمہوری فیصلے جو ہے وہ اکثریت کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حد تک کہ یہاں پہ جو بھی اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس میں کہیں پہ بھی اقلیت کو آپ رد نہیں کر سکتے جی۔ جمہوریت کے نظام کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، لیکن مائنورٹی جو رائے ہوتی ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں سانس لینے کی، انڈیویجول رائٹس کا بھی سامنے ہوتا ہے۔ انڈیویجول رائٹ تو وہ خیر بات کی بات ہے، مثال کے طور پہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے تو وہ ایک انڈیویجول رائٹ ہے، کس کو دے رہے ہیں، لیکن جب ایک جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جہاں پہ انڈیویجول سے زیادہ جو ہے وہ کلیکٹیو کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کہ ایک گلی یا محلے میں اگر میٹر لگوانے کی بات ہے تو وہ ایک انڈیویجول کی بات نہیں ہے، وہ ایک کلیکٹیو بینیفٹ دینے کی بات ہے۔ صاف پانی دینا ہے یا صحت کی سہولیات دینی ہے یا ایجوکیشن کا نظام بہتر کرنا ہے، وہاں پہ مذہبی عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کھیل کے میدان دینے ہیں، تو یہ ساری کلیکٹیو ایفرٹس ہوتی ہے۔ تو پھر وہ ایک انڈیویجول رول آ جاتا ہے کہ جو سہولیات آپ کو دی گئی ہیں ان کو آپ کس طرح سے سیف اینڈ ساؤنڈ بنا رہے ہیں، کس طرح سے ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ جمہوریت کی جو دوسری چیز ہے کہ اس میں دو ماڈل ہیں ہمارے پاس، ایک ہے میجورٹیرین سسٹم اور دوسرا ہے کنسنسس۔ اب ایک تو جو آپ نے بات کی وہ میجورٹیرین سسٹم کی بات ہے کہ جہاں پہ اکثریت جو ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے، پھر اسی کی رائے چل رہی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے بی آر ایگزٹ میں دیکھا، اسکاٹ لینڈ میں دیکھا کہ وہاں پہ 49 جو ووٹ تھے وہ ایک سائڈ پہ کھڑے تھے اور 51 ووٹ سے ایک سائڈ پہ کھڑے تھے، اور یہاں پہ ایک عجیب سی ڈبیٹ بھی شروع ہوئی کہ یہ جو 49 ووٹ تھے اب ان کا کیا کرنا ہے ہم نے۔ اب وہ بی آر ایگزٹ میں نہیں جانا چاہ رہے تھے، یورپ سے علیحدہ نہیں ہونا چاہ رہے تھے، اور 51 جو لوگ تھے وہ یورپ سے علیحدہ ہونا چاہ رہے تھے، تو 51 کا ووٹ ڈومینیٹ کر گیا۔ دوسری جو چیز ہے وہ کنسنسس کی ہے، جیسا کہ ہم سوئٹزرلینڈ میں ماڈل دیکھ کہ جو کنسنسس ہے اس میں آپشنز دی جاتی ہیں کہ ٹاپ پرائورٹی کیا ہے، لیسٹ پرائورٹی کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ جس طرح سے ہم ایک سوال بنا لیتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں ٹاپ پرائورٹی پہ آپ کس کو سمجھتے ہیں، کم پرائورٹی پہ کس کو سمجھتے ہیں، بہت ہی کم پرائورٹی پہ کس کو سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک ہمارے پاس ایک ایسا ماڈل آ جاتا ہے جس میں ہر کسی کی رائے شامل ہو جاتی ہے جی۔ اور وہ بالکل رد نہیں ہوتی کہ کیونکہ جی یہ اس طرح سے ہے تو اس لیے اس کو نکال دیا جائے، اب اکثریت ہی کام کرے گی۔ تو اس لیے یہ کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہے، اور بڑا ہی ایک مشہور سی چیز ہے کہ اگر ایک جینڈر کو ڈیفائن کرنے آپ جا رہے ہیں تو جمہوری نظام ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ مرد کھڑا ہے اور ہم کہیں 51 ووٹ آ گئے ہیں کہ یہ عورت ہے، اور 49 ووٹ آ گئے ہیں کہ یہ مرد ہے، تو 51 کی بات مان لی جائے گی۔ کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ ریشنل بھی ہونا پڑتا ہے اور ریئلسٹک بھی ہونا پڑتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے جمہوری نظام میں جو ہمارے باہمی تنازعات ہیں، اس کا ایک تو تعلق ہے انٹرنیشنل لیول کہ جتنے جمہوری کنٹریز ہیں اور ان کے درمیان اگر اس طرح کے تنازعات ہیں تو کیا جمہوریت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے اور ایسے وہ رویوں کو جنم دیتا ہے کہ ہم
ہم ان کو باہمی تنازعات کو اچھے انداز سے جمہوری انداز سے حل کر سکیں. لیکن ہمارا ریفرنس اگر نیشنل ہو تو ہمارے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم جمہوریت کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے بہت اچھے انداز میں حل بھی کر سکتے ہیں, اور کسی کے حقوق کی ہم کوئی وائلیشن بھی نہیں کریں گے اور ان کا بھی خیال رکھا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جمہوریت کیسے راستہ دیتی ہے؟ جی, جمہوریت ہی, اب تو پوری دنیا یہ بات سمجھ چکی ہے کہ جمہوریت ہی واحد وہ رستہ ہے جس سے ہم سوسائٹی کو گرو کرا سکتے ہیں. جمہوریت کے علاوہ باقی سارے نظام وقتاً فوقتاً فیل ہو چکے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت بھی کہیں فیل ہو گئی ہے, لیکن ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں, جمہوریت کے بہت سارے رنگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ابھی تک موجودہ صورتحال میں جمہوریت سے بہتر نظام نہیں مل سکا. یہ بات تو اب انڈرسٹوڈ ہے. ہمارے پاس جو ویرائٹی آف کلچر ہے, جو ویرائٹی آف ریلیجن ہے, جو ویرائٹی آف پیپل ہے, ویرائٹی آف جینڈر ہے, اس ساروں کو کیٹر کیسے کرنا ہے, ہم نے اب تھوڑا سا اس سے آگے سوچنا ہے. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ جمہوریت کی لا میکنگ ہے کہ لاز اس طرح سے ہوں جو سب کو سب کے بیسک رائٹ ایڈریس کرنے کے مواقع دے دیں. اب اگر ہم نے یہ اچیو کر لیا ہو کہ لا میکنگ تو ہو چکی ہے, تو دوسرا کام ہے لا امپلیمنٹیشن. تو لا امپلیمنٹیشن میں کہیں مجھے جو میرے ابھی ناقص علم ہے اس کے مطابق مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے رویوں کی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے. ہمیں جو ہر سطح پہ, چاہے وہ لا امپلیمنٹیشن والے لوگ ہیں یا عام ہماری زندگی کے روزمرہ کے کام کاج ہیں, وہاں رویوں کو امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے کہ ہم رویوں کو کیٹر کر سکیں. ہم مختلف طرح کے مزاجوں کو, تو وہ رول ماڈل کون بنے گا؟ وہ رول ماڈل مختلف لوگ ہیں ہمارے پاس جو اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ اپنے بات سے ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے لوگ, میں دیکھتی ہوں, مطلب جیسے ہم لوگ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو ٹیچر ایک رول ماڈل ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ 10 ٹیچرز میں سے کسی ایک ٹیچر کی فالوشپ زیادہ ہوتی ہے. اس کی کچھ بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ اسٹوڈنٹ اسے پسند کرتے ہیں ڈیو ٹو اینی ریزن. تو اب وہ ٹیچر جب کوئی بات کہتا ہے تو لوگ سارے اس کو فالو کر لیتے ہیں. تو اسی طرح کنٹری لیول پہ ایسے لیڈرز ہوتے ہیں, ایسے رول ماڈلز ہوتے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں. اس سے بھی زیادہ جو ضروری بات ہے نا کہ ہمیں سچ بولنا سیکھ لینا ہے. ہم میں جو خامیاں ہیں خامی ماننا سیکھ لینا ہے. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے, ہمارے ہاں جو ایک ضد کا رویہ ہے سماج میں, عام طور پہ ہم غلط بھی ہیں, ہم مان کے ہی نہیں دیتے. ہم نہیں مانتے کہ ہم غلط ہیں. ہم کہیں بینگ میجورٹی غلط ہو سکتے ہیں. تو اس بات کو ایکسپٹ کرنا سب سے پہلا قدم ہے بہتری کی طرف. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا اس میں عنصر شامل ہے نا, کہ تربیت ہی ہماری اگر شروع سے اصل بات ہی تربیت ہے. تعلیم تو ڈگریاں ہیں, وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں. وہ آپ جتنے مرضی اکٹھے کر لیں, آپ اچھے انسان نہیں ہو سکتے اگر آپ کی تربیت اچھی نہ ہوئی ہو. بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ دوسروں پہ اننیسیسری تنقید ہم چھوڑ دیں گے. اپنی اپنی سوچ ہے, اپنے اپنی آئیڈیاز ہیں, سب کو حق ہے, سب کو حق ہے کہ اپنے طریقے پہ چلے. تو اب ساری مینیجریل چیزیں ہیں جن پر ہمیں 1 by 1 بات کر لینی چاہیے. جب ہم سچ بول کے 1 by 1 مینجمنٹ پہ بات کریں گے, 1 by 1 لا امپلیمنٹیشن پہ بات کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہو جائے. یہ یونیورسل قوانین میں تو یہ چیز شامل ہے آلریڈی. یہ چیز بالکل اسی طرح سے ہے. تو اب جس بات کو ہمیں سماج میں فروغ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے تحمل, برداشت. جی نسیم, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ہم اس موضوع پہ آتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں اور ان کی بات کو برداشت کریں, تحمل اور ان رویوں کو مزید فروغ دیں, تو جمہوری نظام میں جو پارلیمان کا رول ہے, جو ہمارے ادارے ہیں جہاں پہ قانون سازی کی جاتی ہے, وہاں پہ بھی تنازعات بھی ہوتے ہیں, آپس میں لوگ گتھم بھی ہوتے ہیں, اور اس کی ریفلیکشن معاشرے میں بھی آتی. تو چاہے ان کے وہ نظریات ہوں جن پہ عام گلی محلے میں بحث ہو رہی ہوتی ہے, لوگوں کے تنازعات بھی ہو جاتے ہیں اس پہ, تو وہ کیسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اوپر سے نیچے تک کا جو ٹرانزیشن ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ اس میں جو بالکل آپ کے ابھی شروع کی بات تھی کہ اختلاف, جمہوریت مکمل نہیں ہوتی اختلاف کے بغیر. جی, اور پوری دنیا میں پارلیمان میں ہوتا رہتا ہے. مطلب اس میں جو میجورٹیرینزم ہے, اس میں میجورٹیرینزم ہی ایک سپیس دیتا ہے اختلاف کی. تو وہ جو مائنورٹی میں رہ جاتے ہیں وہ اختلاف والے ساتھی ہی رہ جاتے ہیں. سو نمبر 1 تو یہ. دوسری رہی بات احترام کی. اب احترام کا جو لیول ہے وہ ویری کرتا ہے
جیوگرافیکلی. اب احترام جو ہے وہ پنجاب میں احترام کا لیول اور اس کے میننگ فرق ہے. اسی طرح آپ دوسرے صوبوں میں جاتے جائیں گے وہاں پہ فرق ہے. ایک لفظ ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں ٹالرنس. تو جو پولیٹیکل ٹالرنس ہے, اب پولیٹیکل ٹالرنس ایک فرق چیز آ جاتی ہے, لیکن جب ہم ریلیجیس ٹالرنس کی طرف آتے ہیں وہ ایک فرق چیز آ جاتی ہے. اب یہ کہ اب ہمیں جو سفر کرنا ہے وہ ایکسیپٹنس کی طرف سفر کرنا, کہ ہمیں چیزوں کو قبول کرنا ہے, چیزوں کو جیسے وہ ہیں ان کو ویسے ہی دیکھنا ہے, ان کو توڑنے یا مروڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک ہم انسانوں کی بات کریں گے, یہ کوئی سسٹم نہیں ہے, یہ کوئی مشین نہیں ہے جس کو آپ اس طرح سے کر کے تو اس طرح سے کر کے ایک نئی چیز بنا لیں گے. نمبر 1. دوسری جو بات آپ نے کہی, پارلیمنٹس کے اندر جو فقدان ہے جس کو ہم پولیٹیکل انٹالرنس کہہ سکتے ہیں سیاسی ٹرم میں, اس کا بھی جو ہے وہ گریوٹی فرق ہے, سیویرٹی فرق ہے. اگر ہم کہیں گے جو بہت ہی ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر کا جتنا بھی کہہ رہا ہے وہاں پہ پبلک کا رسپانس کیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ایشین کنٹریز میں جو ہم پاکستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں, تو وہاں پہ اگر پارلیمنٹ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو اس کا پبلک ایکسیپٹنس لیول کیا ہے. دوسری رہی میری خواہش یا ہم اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں بہتر کرنا, یہ ایک سیدھا سا اصول ہے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سیٹ کرتا ہے. فریڈم آف ایسوسیشن, فریڈم آف پیسفل اسمبلی, فریڈم آف تھاٹ, فریڈم آف ایکسپریشن. یہ کچھ 4 بنیادی آزادیاں ہیں جو ہمارے آئین پاکستان میں درج ہیں. اگر ہم انہی کو دیکھ لیں, اور لفظ جو فریڈم ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ فریڈم جو ہے وہ انچارٹرڈ فریڈم یا انچارٹرڈ لبرٹی کی بات نہیں کرتا. جہاں پہ بھی لفظ فریڈم ہوتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی پابندی ضرور ہوتی ہے, کوئی ریسپانسبلٹی بھی ساتھ ہے. ریسپانسبلٹی ایک فرق چیز اوبلیگیشن کی طرف آ جاتا ہے نا, کہ 2 ٹرم استعمال کی جاتی ہیں, ڈیوٹی بیئررز اور رائٹس ہولڈرز. اب ڈیوٹی بیئررز جو ہیں وہ سارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں. رائٹس ہولڈرز جو ہیں وہ ہم انڈیویجول ہیں, لے پیپل ہیں, سویلینز ہیں. سو لبرٹی ود کنڈیشن بھی نہیں کہہ سکتے آپ, یہ کہہ سکتے ہیں کہ بندی ہے کہ آپ سڑک پہ چل سکتے ہیں لیکن وہ فٹ پاتھ پہ ہے, سڑک کے درمیان میں نہیں چل سکتے. سو جمہوری رویے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے باہمی تنازعات کو حل کر سکتے ہیں, تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت ہمارے پاس ملٹیپل شیڈز آف پالیٹکس ہے. اس میں ہمارے پاس کیپٹلسٹ جو ایک ہیجمنی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے ہمیں ایک سوشل سٹیٹس کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی سامنے پڑا ہوا ہے, کمیونسٹ کی جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ بھی سامنے ہے, پھر ہمارے پاس پارلیمنٹری مینز ہیں, پھر ڈیموکریٹک ویز ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس پڑی ہیں, لیکن ہمیں ایک یونائٹڈ فرنٹ کی ضرورت ہے. اگر ہم کہیں کہ اس وقت جو انٹالرنس لیول ہے وہ بڑھ رہا ہے یا ایک فاشسٹ ایڈیولوجی جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ایک یونائٹڈ فرنٹ کی ضرورت ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بھی ایک برائی کے خلاف تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. یہاں پہ اس قسم کا الائنس کیوں نہیں بن سکتا کہ لوگ جو ہے وہ مر رہے ہیں, لوگ جو ہے وہ بھوک سے بلک رہے ہیں, یا جو چیزیں ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں, تو یہاں پہ ہم اپنا جو فیکٹریز ہیں, جو ملیں ہیں, ان کا منافع تھوڑا کم کر لیں. کوئی ایسی پالیسی لے کے آئیں کہ جو پرو پیپل ہو, جو پرو ویمن ہو, جو مطلب غریب کی بات کر رہے ہو, جو مزدور کی بات کر رہے ہو. ابھی تک تو جو سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت جو مزدور کی ڈیفینیشن ہے وہ ایک ریجڈ ڈیفینیشن ہے. اس وقت بھی ILO کے اتنے زیادہ کنونشن ہمیں ریٹیفائی کرنے کے باوجود ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ مزدور کی ڈیفینیشن میں ڈومیسٹک ورکرز کیسے ایڈجسٹ ہوں گے, ہوم بیسڈ ورکرز کیسے ایڈجسٹ ہوں گے, کمپیوٹر پہ کام کرنے والا مزدور وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگا, جو چھابڑی والا ہے وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگا, جو مستری اور جو مزدور ہیں وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگا, ان کا EOBI کیسے ہوگا, ان کو سوشل سیکورٹی پروٹیکشن کیسے ملے گی. تو اب یہاں پہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک بڑی جو تعداد ہے وہ مزدور طبقے کی ہے, اس کے بعد پھر فیکٹریوں کا ایک اسٹرکچر ہے, بہت ساری جو دوسری چیزیں, تو ایسی قانون سازی کرنی پڑے گی جہاں پہ ایک عام جو مزدور طبقے کا فرد ہے وہ خوشحال ہو سکے. خوشحالی سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو بنگلے, گاڑیاں, اس قسم کی چیزیں مل سکے, لیکن ہمیں اب ٹریول کرنا پڑے گا منیمم ویج سے لیونگ ویج پہ, اور یہ سارا پولیٹیکل پروسیس ہے, اور یہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کے اندر ہی ڈسکس ہونا ہے اور لوکل گورنمنٹ کے بغیر. دیکھیے ڈیموکریسی کی جب ہم بات کر رہے تھے تو اس میں لوکل گورنمنٹ کمپوننٹ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, جو ایک بیسک یونٹ سے چیزوں کو اوپر لے کے آ رہا ہو. اور یہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹس, یعنی کہ باٹم ٹو ٹاپ اور ٹاپ ٹو باٹم اپروچز ہے, تو یہ دونوں ہی اپروچز جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں دستیاب ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم بات کر رہے ہیں جمہوری رویوں کے فروغ کے حوالے سے, تو مثبت جمہوری
جمہوری رویوں کے فروغ کے لیے کسی معاشرے میں ایک اوپینین لیڈر کا کیا رول ہے، ایک ٹیچر کا کیا رول ہے، اور ایک اسکالر کا کیا رول ہے، اور اسی طرح ایک خاندان کے یا قبیلے کے سربراہ کے طور پہ کیا رول بنتا ہے، تاکہ ہم جمہوری رویوں کو نوجوان نسل تک پراپر طریقے سے پہنچا سکیں، اور جہاں جہاں کسی ایک لیڈر کا، ایک بڑے کا رول ہے، وہ اس کو پراپر انداز سے ادا کر سکیں۔ جی، بڑوں کا، استادوں کا بہت بڑا رول ہے، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود چیزیں تبدیل نہیں ہو رہی۔ استاد ہمیشہ سے ہے، بڑے ہمیشہ سے ہیں، لیکن چینج نہیں آیا۔ تو کہیں چینج اور ہمیں لانے کی ضرورت ہے، اور اسے پلان کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پلان نہیں آئے گا کبھی۔ وہ رویے ہیں کیونکہ ہم لوگ فالو کرتے ہیں اپنے لیڈرز کو۔ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کی کہ جو اسمبلی کا جھگڑا ہے وہ گلی محلے میں پہنچ جاتا ہے ہمارے ہاں، تو اس گلی محلے والے جھگڑے کو روکنے کی تو ہم 100 پلاننگز ہیں، وہاں پیرنٹس ہیں، استاد ہیں، وہ سب کر رہے ہیں۔ جو جھگڑا وہاں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی رولنگ نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، کوئی ایتھیکل چیزیں نہیں ہے جو ہم ابھی تک ڈیسائیڈ کر سکے ہوں۔ تو زیادہ ضرورت یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو ایک ٹریننگ لے کے ڈاکٹر بنتا ہے، پہلے پڑھتا ہے، پھر ٹریننگ ہوتی ہے، پھر وہ فیلڈ میں جاتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی پروفیشنل ہیں، ایون میڈیا کے لوگ، پہلے وہ ٹرینی ہوتے ہیں، پھر وہ مائک پہ آتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جیسے سوشل میڈیا ہے نا، ہماری سیاست سوشل میڈیا کی طرح ورک کرتی ہے کہ جس کے پاس الیکشن لڑنے کی سکت ہے، استطاعت ہے، وہ الیکشن لڑتا ہے اور ڈائریکٹ اسمبلی میں لینڈ کر جاتا ہے، اور اسے بالکل نہیں پتا ہوتا کہ ہاؤ ٹو ٹاک، ہاؤ ٹو میک لاز، اور ایون اسے اپنی ڈیوٹیز بھی نہیں پتا ہوتی، جو اسے 2-3 سیشن گزارنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ تو کچھ بہتر ہو سکتا ہے اگر کچھ ہم ٹریننگ کا اہتمام کر لیں اپنے ان لوگوں کی جو پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں، جو پالیٹکس میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا پھر رول ہے نا کہ وہ لوگوں کی شمولیت جو ان کے ساتھ فارم فل کر کے ممبر بن جاتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک ٹریننگ کا، تربیت کا، وہ لرننگ ہوتی ہی تب ہے جب آپ سوال کرتے ہیں۔ سوال سب سے بنیادی جز ہے لرننگ کا۔ اس سارے پروسیس کو سمجھتے ہم جانتے ہیں نا، ایک ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے، ایک اچھا ڈاکٹر، کہ اس کے مریض کے مرض کا علاج کیا ہے، پرہیز سے ٹھیک ہو جائے گا، دوائی سے ٹھیک ہوگا، سرجری چاہیے اسے۔ تو ہمیں پہلے مرض کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کہاں کام کریں گے۔ ہم وہاں ڈرلنگ کر رہے ہیں جہاں سے تیل نہیں نکلنا، ہمیں ڈرلنگ ادھر کرنی ہے جدھر سے تیل نکلنے کا چانس ہے، جہاں سے بہتری آنے کا چانس ہے وہاں کام کرنا ہے۔ جب تک ہم نہیں کریں گے تو اسی طرح چلتا رہے گا۔ ہمیں ان لوگوں کو ایکچولی وہ جو ایک اتھارٹیٹیو اپروچز ہیں، صدیوں کی جو ٹریننگ ہے، یہ ساری ٹریننگ ہماری بہت سالڈ انداز میں ہمارے لوگوں کی ہو چکی ہیں۔ تو اب اسے ان لرن کرنا ہے، تو سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا، لیکن اس طرف ہم چلیں تو صحیح۔ ابھی تو ہم چلے ہی نہیں، ابھی تو ہم کہیں اور رخ کر کے کسی اور طرف جاتے ہیں تو ہم منزل پہ نہیں پہنچ پاتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ایک بات ایکسپٹ کرنی ہے کہ دیر از اے پرابلم۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو ڈیفینیٹلی سولوشن آ جائے گا۔ تو اگر وہاں پرابلم ہے تو اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ ہم بات کر سکتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو اس میں کبھی یہ نہیں سمجھنا ہے۔ میں بینگ ٹیچر، میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں کہ میرا اسٹوڈنٹ مجھ سے بہتر نالج لے کے جب آتا ہے تو یقین کیجئے کہ میں اسے اتنی ہی توجہ سے سنتی ہوں جیسے میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میرے پاس نالج ہے تو مجھے سنا جائے۔ تو اسی طرح ہمارے لیڈران جو چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود پہ امپلیمنٹ کر لیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ نسیم، میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ بھی ان جمہوری رویوں کے فروغ کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا کتنا رول ہے؟ دیکھیے، جو جمہوری رویے ہے یا جو جس طرح سے میڈم نے بات کی کہ سوچ کی تبدیلی ہے، تو وہ ڈی لرن کرنا کا ایک جو پروسیس ہے، اور یہ ساری جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ کانشیسنیس سے جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کانشیس کس نے بنانا ہے، وہ ہے ہمارے ایجوکیشن۔ تو ایجوکیشن کی جو ایکویلٹی ہے، ایجوکیشن کے اندر جو ایکویلٹی ہے، وہی ہمیں پولیٹیکل فریڈم دے گی۔ اب وہ پولیٹیکل فریڈم جب آتی ہے تو ہمارے پاس ایک سوشل فریڈم بھی ہوتی ہے، پھر اکنامک فریڈم بھی ہوتی ہے، اور اسی سے سوشل ایکویلٹی کا جو ماڈل ہے وہ سامنے ہمارے کھڑا ہوتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ بھی اب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کس طرح سے آگے بڑھنا، تو ڈیفینیٹلی ہمیں جو ہے وہ کانشیسنیس پہ فوکس کرنا پڑے گا۔ اور آپ ایک غور کیجئے گا، کچھ ایسے مطلب اشارے ہیں کہ جب بھی بچہ جو ہے وہ ٹرمینل ڈگری پہ آتا ہے، میٹرک کمپلیٹ کرتا ہے، ایف اے آئی یا ایف ایس سی کمپلیٹ کرتا ہے، تو ہمیشہ جو ماں باپ ہے ان کو یہی کہتے ہیں آپ ڈاکٹر
بنیے گا, آپ انجینئر بنیے گا, آپ فلاں فلاں بنیے گا, لیکن کبھی کسی نے انکریج نہیں کیا کہ آپ پولیٹیشین بھی بنیے گا. ہمارے پاس جو ایک ذہین طالب علم اور ایک جو کن ذہن طالب علم ہے, اس کا معیار کیا ہے کہ اگر بچے نے FSC رکھ لی ہے, BSc رکھ لی ہے, تو وہ ذہین ہے. اگر بچے نے سوشیولوجی, میتھس کمیونیکیشن, پولیٹیکل سائنس اور IR رکھ لی ہے تو وہ کن ذہن ہے. تو یہ معیارات جب چینج ہوں گے تو اسی وقت جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھیں گی. دوسری جو چیز ہے کہ ہمارے ہاں استاد آزاد نہیں ہے. استاد جو ہے وہ اس طرح سے پڑھا نہیں پاتا جس طرح سے اس کو پڑھانا چاہیے. بہت ساری لیمیٹیشنز ہے. استاد اس طرح سے آزاد نہیں ہے. تو جو ہم نے جنریشن پہ کام کرنا ہے وہ ہمیں ایجوکیشن کے اندر ایکویلٹی دینی پڑے گی. ہمیں اپنے جو ایگریکلچر ریفارمز اس پہ فوکس کرنا پڑے گا. ایجوکیشن سسٹم کے اندر اس کو سبسڈائز کرنا پڑے گا. وہاں پہ بجٹ کو انہانس کرنا پڑے گا. اور جو پالیٹکس کے اندر جانے کی جو ایک رجحان ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کے آنا پڑے گا. اور یہ سارا کام جو ہے وہ میڈیا کے تھرو ہی ہوگا. میڈیا کے تھرو ہی ہوگا. جو میں نے بالکل شروع میں بات کی تھی کہ فریڈم آف ایکسپریشن. اب فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کون ڈیفائن کرے گا؟ جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہر فریڈم پہ جو ہے وہ ایک پابندی بھی ہے. تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن کو پابندی کے زمرے میں لے کے جب آپ روک لگائیں گے اور ڈیفائن کریں گے کہ یہ بات کرنی ہے, یہ نہیں کرنی, تو اس وقت مسئلہ ہوگا. تو میڈیا جو ہے وہ اپنے آرٹیکلز کے تھرو, اگر آپ اس میں تھوڑی سی اجازت دیں, میڈیا کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ میڈیا کا جو رول ہے نا وہ ہے انفارم کرنا, اور میڈیا آلموسٹ وہ رول کر رہا ہے. وہ جو ہو رہا ہے وہی دکھانا ہے. میڈیا از دا میرر آف سوسائٹی. اور اب اس سے بھی بڑھ کے جو نئی ڈیفینیشن ہے کہ میڈیا از اے اسپاٹ لائٹ. جہاں بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے میڈیا نے اس کو فوکس کر لینا ہے. تو میڈیا وہ رول تو پلے کر رہا ہے. تو اگر ہم ایکٹیویٹیز چھوٹے چھوٹے چنکس میں اچھی شروع کر دیں تو میڈیا انہیں فوکس کر لے گا. ڈفرینٹ ادارے ہیں, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, پولیٹیشین ہیں, سوشل ورکر ہیں. اگر وہ ایکٹیویٹی کریں تو میڈیا ان کو بھی فوکس کر لے گا. ہمارے ہاں جو ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ ہم لوگ فیلڈ میں کام نہیں کرنا چاہتے, باہر نہیں نکلنا چاہتے. ہم ڈرائنگ روم میں کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں بیٹھنا چاہتے ہیں, جبکہ ہماری زیادہ میجورٹی جو ہے وہ میزریبل کنڈیشن میں ہے. تو ہمیں ان تک جانا ہوگا, بینگ پولیٹیشین بھی, بینگ میڈیا پرسن بھی, بینگ ٹیچر بھی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آ جائے تو ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے جہاں ہم نہیں جاتے. جی ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے NGOs نے بھی کافی کام کیا ہے, اور خاص طور پہ جمہوریت کے حوالے سے اور ٹالرنس کے حوالے سے. نسیم کا تو براہ راست یہ تجربہ بھی ہے. تو NGOs نے بڑے گراف بھی پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے بھی بنائے ہوئے ہیں, اور اس کی پوری انٹرنیشنل ریٹنگ بھی اکثر آتی رہتی ہے. یہ سارے NGOs کے ایک نیٹ ورک سے آتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سماجی سطح پہ بھی اس پہ کام ہونا باقی ہے ابھی؟ سماجی سطح پہ کام کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ NGOs کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. جی. اور جس طرح سے میڈم نے بات کی کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک ایسی ہم کلیکٹیو گیدرنگ ارینج کر لیتے ہیں جہاں پہ میڈیا پرسن بھی بیٹھا ہوا ہے, پولیٹیشین بھی بیٹھا ہوا ہے, ووٹر بھی بیٹھا ہوا ہے, اور باقی ہائی لائٹ بھی ہو جاتی ہے, اور وہ چیزیں ہائی لائٹ بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگین ڈیپینڈز کہ NGOs کے پاس ریسورسز کیا ہیں اور ان کو کس حد تک الاؤ کیا جا رہا ہے. سو خیال کرنا پڑتا ہے. لیکن ابھی بہت ضرورت ہے. لیکن صرف NGO کا سیکٹر ہی نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیگمنٹ جو ہے وہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل کانسنسسنس کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے ہم پولیٹیکل ٹالرنس کی طرف جائیں گے. جہاں پہ ہم ریلیجس انٹالرنس کو ٹیکل کر رہے ہیں وہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو پولیٹیکل ٹالرنس کا کام ہے وہ زیادہ اہم ہے, کیونکہ یہاں جہاں پہ بھی پولیٹیکل لبرٹی آ جائے گی, پولیٹیکل فریڈم آ جائے گی, باقی بہت ساری چیزیں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کیونکہ ریلیجن کا ٹول بھی پالیٹکس میں یوز ہوتا ہے, اور باقی جتنے بھی برادری ازم کے, سیکٹیرینزم کے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ سارے پالیٹکس میں ہی یوز ہوتے ہیں, اور وہیں سے ہائی لائٹ ہوتے ہیں. پھر اسی کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہم گلی محلے میں دیکھ. جی بہت شکریہ نسیم اینتھنی, اور ڈاکٹر ارم سلطانہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس مذاکرے میں شریک ہوئے. آج کا موضوع تھا جمہوری نظام اور باہمی تنازعات کا حل. اس کے ساتھ ہی ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے پلیٹ فارم سے اظہر علی اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. ابھی آپ نے مذاکرہ سنا. موضوع تھا جمہوری نظام اور باہمی تنازعات کا حل. ماڈریٹر اظہر علی, پروڈیوسر ثنا ریاض, اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان فیصل آباد کی.